اگر میں وزیر اعظم کا ایڈوائزر ہوتا، معاون خصوصی ہوتا اور میرے اوپر کسی سابق آرمی چیف نے جھوٹے منشیات کے مقدمے بنائے ہوتے تو میں یقیناً حد کے عزت کا کیس فائل کرتا. میں کہتا کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سیڈلی رانا ثناء اللہ اتنے پاورفل ہو کے بھی بالکل بے بس نظر آتے ہیں جب میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ میرے اوپر منشیات کا جھوٹا کیس سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے بنایا تھا. اور حیرت کی بات تو یہ بھی ہے سندیلا صاحب کہ سابق آرمی چیف کے اوپر اتنے بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں نیشنل میڈیا پہ، وہ بھی اپنا دفاع کرنے کے لیے میدان میں نہیں آ رہے، کیس فائل نہیں کر رہے رانا ثناء اللہ کے خلاف کہ انہوں نے میرے پہ جھوٹا الزامات لگایا ہے، ان پہ ڈیمیجز فائل کیے جائیں. یور اوپینین سندیلا صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات ابھی نہیں کی. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات تبھی کی تھی. یہ پی ڈی ایم کے دور کی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. ابھی کسی پوڈ کاسٹ میں یہ دوبارہ بات انہوں نے کی ہے تو اس بات کو مطلب کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات آج کی نہیں ہے جناب. یہ بات انہوں نے میرے ساتھ ایک پروگرام میں کی ہوئی ہے، میرے ساتھ. لیکن سر آپ جانتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کے بعد باجوہ صاحب بھی خبروں میں چل رہے ہیں کنٹینیوسلی نون لیگ کی طرف سے. سر وہ چل رہے ہیں نا نون لیگ کی طرف سے. نون لیگ کی طرف سے کیا؟ مجھے نون لیگ کی طرف سے آپ بتائیں کون سے ٹی وی ٹاک شو میں 10 نون لیگ کے رہنماؤں نے باجوہ صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. رانا ثناء اللہ سے بھی اس بات کو لے کے میں بتا رہا ہوں، پیرس میں بیٹھ کے میرے ساتھ انہوں نے انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی باجوہ صاحب والی، اور اس کے پہلے بھی بتائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ ذاتی فیل ہے، اگر وہ کرنا چاہتے تو ان کو ضرور کرنا چاہیے. وہ میرے خیال میں پارٹی کی تو پالیسی نہیں ہے اس وقت، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کرنا چاہتے ہیں تو ذاتی. سر نواز شریف صاحب پہلے کھل کے نام لیتے تھے، اب نام نہیں لیتے ہیں سندیلا صاحب، کیا وجہ؟ سر دیکھیں، نواز شریف نام لیتے تھے کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا، تو وہ جواب دیا نا ان کو، یہ جواب ہی ہے نا. دیکھیں فیض حمید کا نام لیا کرتے تھے تو فیض حمید آج جواب دے رہا ہے نا سر، ایک ایک چیز کا جواب دے رہا ہے. 14 سال جو سزا ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں جن کے ساتھ مل کر اس وقت وہ تباہی مچائی گئی تھی وہ بھی ساتھ انوالو ہونے جا رہے ہیں. ساتھ میں وہ لکھا ہوا ہے نا کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر عدم استحکام ایک آخری لائن ہے، اس لائن میں وہاں پہ آگے جا کر وہ اس وقت کے جو مہاتما تھے وہ بھی ساتھ آنے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز پر آپ بڑی بات کرتے ہوتے ہیں اکثر، جو کرپشن کی بڑی کہانیاں جو ہیں وہ اکثر لی جاتی ہیں، لیکن ابھی یہ ٹرانسمیٹی کی ایک رپورٹ آئی ہے اس کا ذکر نہیں کیا آج اپنے پروگرام میں. میں سوچ رہا تھا شاید آپ کو بتاؤں سندیلا صاحب، جس دن رپورٹ آئی ہے میں ان واحد اینکرز میں سے تھا جس نے پورے پروگرام کا سیگمنٹ اس کے اوپر کیا تھا. وہ تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے سر. چلے میں ویسے کیونکہ میرے ساتھ نہیں ہوا نا تھا تو میں نے کہا شاید میں آج سوال کریں گے. الحمدللہ آپ کے شاگرد نے سب سے پہلے پروگرام اسی پہ شروع کیا تھا. 67% لوگوں نے کہا ہے کہ پچھلے ایک سال میں ہمیں کسی سرکاری افسر میں پیسے دے کر کام کرنے کے لیے مطلب پیسے نہیں مانگے گئے یا کام نہیں، اور یہ رپورٹ ہے 66-67% لوگوں نے کی ہے. عبداللہ صاحب آپ کا اوپینین کیا وجہ ہے کہ نواز شریف باجوہ صاحب کا نام نہیں لیتے؟ کیا وجہ ہے کہ باجوہ صاحب سامنے نہیں آتے، ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے نا، نون لیگ ایک دفعہ پھر غلطی کر رہی ہے. پہلے نوٹیفیکیشن کے معاملے کے اندر اچھا تاثر نہیں رہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سابق آرمی چیف کے حوالے سے جب کام کریں گے، میرا خیال ہے کہ the secret of success is to know when and where to stop and they must now stop. یہ جو خواجہ آصف کی تقاریر تھیں اسمبلی کے فلور کے اوپر، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو جنرل باجوہ کو میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں چارج شیٹ کیا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. جو سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف فیصل آباد میں نعرے بازی کی گئی تھی وہ بھی جو ہے وہ قوم کو یاد رکھنا چاہیے. اینٹ سے اینٹ، میمو گیٹ سکینڈل اور پھر 9 مئی، یہ تمام واقعات یہ زیادتی کر رہے ہیں. ایک حد سے تجاوز مت کریں، یہ میرا بڑا سنسیئر مشورہ ہے. اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم اینڈ یو ریمبر دیٹ پاور گروز آؤٹ فرام دا بیرل آف دا گن. اور اگر آپ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں. پھر یہ یاد رکھیں کہ جن سڑکوں پہ آپ گھسیٹیں گے ان سڑکوں کی سائڈ پہ کھمبوں پہ کون کون لٹکے ہوں گے وہ بھی ضرور یاد رکھیں. اور مجھے معلوم ہے کہ لیکن عبداللہ بھائی ایسا ہو نہیں رہا، عبداللہ بھائی ایسا ہو نہیں رہا. یہاں پہ نون لیگ کسی جگہ پہ ایسی کوئی باتیں نہیں کر رہے کہ آپ ابھی سے کھمبوں پہ لٹکانا شروع کر دیا نون لیگ کو. نون لیگ ایسی بات کر بھی تو نہیں رہی نا سر. کوئی کسی جگہ پہ ہم نے یا نون لیگ طرف سے ایسی کوئی بات ہوئی ہے جو کھمبوں پہ لٹکانے کی باتیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھیں اچھی بات ہے نا، نہیں کریں، بہت اچھی بات ہے جی. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو اور اچھا کام ہو، ملک کے اندر ترقی ہو، تعمیر ہو. عبداللہ بھائی آپ کا میسج کلیئرلی پہنچ گیا ہے. آئی تھنک یو ڈونٹ نیڈ اینی مور ٹائم ٹو سینڈ یور میسج. آپ کا میسج کلیئرلی چلا گیا. میں صرف اتنا ہی بولوں گا کہ ضرورت نہیں تھی اس میسج کی. ویسے دیکھیں نہیں، ضرورت ہے اس میسج کی، اور ضرورت آپ علی بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں. علی بخاری صاحب اس میسج کی ضرورت تھی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں طلحہ بھائی،
ان کو تو ویسے میسنجنگ کی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے، ہر 2 سال بعد کبھی آپ ان کی تاریخ علی بھائی ایک لقمہ ہو سکتا ہے عبداللہ بھائی یہ میسج ان کو دے رہے ہوں جنہوں نے کل کوہاٹ جلسے میں تقریریں کی ہیں، بس یہ ایڈ کر دوں میں ذرا. دیکھیں میسج تو جس کو بھی جاتا ہے سب کو ہی پتا ہے کہاں سے آتا ہے کدھر جاتا ہے، لیکن اگر ہم 1980 کی تاریخ دیکھیں تو اس کے بعد ایک شخص ایسا گزرا ہے جس نے 85 میں کچھ کیا، 88 میں کچھ کیا، 90 میں کچھ کیا، 93 میں کچھ کیا، 97 میں کچھ کیا، پھر امیر المومنین بننے چلے گئے، پھر ان نے 2006 میں کچھ کیا، پھر 2013 میں یہاں پر ابھی عبداللہ بھائی نے میمو گیٹ کا ذکر کیا، 9 میں کا وہاں ڈان لیگ بھول گئے تھے، ڈان لیگز بھی آ گئی بیچ میں، اور اس کے بعد چلتے چلتے تو ایک شخص ایسا ہے جو ریپیٹڈلی اس طرح کرتا ہے، جب بھی پاور کوریڈور میں آتے ہیں، جب بھی طاقت میں آتے ہیں تو 2-3 سال بعد وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کے برابر لے جاتے ہیں. سو ان کا پھر انجام یہی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے عبداللہ بھائی نے ان کو تاریخ یاد کرائی ہے. ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں نا جی، پولیٹیکل ورکر پولیٹیکل گفتگو کرتا ہے، پولیٹیکل بندہ جو ہے وہ نیگوسیشن پولیٹیکل ٹیبل پہ کرتا ہے، عوام کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، عوام الناس کی بات کرتا ہے. تو ہم تو وہی بات کریں گے، نہ میسج لیں گے نہ میسج دیں گے. اگر میسج دیے ہوتے تو آج میرے پٹیشن کے اوپر جو جج فیصلہ کر رہا تھا وہ بیچارہ رگڑا نہ کھا رہا ہوتا، میں رگڑا نہ کھا رہا ہوتا، پرچے نہ بک رہے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ ایک چیز تو طلحہ بھائی بڑی آنیسٹلی سے کہتا ہوں، پولیٹیکل ورکر ہوں. یہ میرے ساتھ بارسی صدیقہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے نون کے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں، کم سے کم ڈگنیفائڈ طریقے سے سیاست کی ہے، کر رہے ہیں، ملک کے لیے کر رہے ہیں، ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کبھی بینیفیشری نہیں رہے، ہمیشہ نقصان میں ہی رہے، کبھی بھی نہیں رہے. بزرگوں نے بھی قید کاٹی، جیلیں ہی کاٹی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک سٹانس ضرور کھڑا ہے کہ یار پاکستانی ہے، اسی ملک میں رہنا ہے، اسی ملک میں مرنا جینا ہے، اسی ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اور آواز جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. سیاست جو ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام کی وجہ سے ہوتی ہے، عوام کو لے کے چلنے کی ہوتی ہے. اگر میں وزیر اعظم کا ایڈوائزر ہوتا، معاون خصوصی ہوتا، اور میرے اوپر کسی سابق آرمی چیف نے جھوٹے منشیات کے مقدمے بنائے ہوتے تو میں یقیناً حد کے عزت کا کیس فائل کرتا. میں کہتا کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سیڈلی رانا ثناء اللہ اتنے پاورفل ہو کے بھی بالکل بے بس نظر آتے ہیں جب میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ میرے اوپر منشیات کا جھوٹا کیس سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے بنایا تھا. اور حیرت کی بات تو یہ بھی ہے سندیلا صاحب کہ سابق آرمی چیف کے اوپر اتنے بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں نیشنل میڈیا پہ، وہ بھی اپنا دفاع کرنے کے لیے میدان میں نہیں آ رہے، کیس فائل نہیں کر رہے رانا ثناء اللہ کے خلاف کہ انہوں نے میرے پہ جھوٹا الزامات لگایا، ان پہ ڈیمیجز فائل کیے جائیں. یور اوپینین سندیلا صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات ابھی نہیں کی. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات تبھی کی تھی، یہ پی ڈی ایم کے دور کی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. ابھی کسی پوڈ کاسٹ میں یہ دوبارہ بات انہوں نے کی ہے تو اس بات کو مطلب کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات آج کی نہیں ہے جناب. یہ بات انہوں نے میرے ساتھ ایک پروگرام میں کی ہوئی ہے، میرے ساتھ. لیکن سر آپ جانتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کے بعد باجوہ صاحب بھی خبروں میں چل رہے ہیں کنٹینیوسلی نون لیگ کی طرف سے. سر وہ چل رہے ہیں نا نون لیگ کی طرف سے. نون لیگ کی طرف سے کیا؟ مجھے نون لیگ کی طرف سے آپ بتائیں کون سے ٹی وی ٹاک شو میں 10 نون لیگ کے رہنماؤں نے باجوہ صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. رانا ثناء اللہ سے بھی اس بات کو لے کے میں بتا رہا ہوں، پیرس میں بیٹھ کے میرے ساتھ انہوں نے انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی باجوہ صاحب والی، اور اس کے پہلے بھی بتائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ ذاتی فیل ہے، اگر وہ کرنا چاہتے تو ان کو ضرور کرنا چاہیے. وہ میرے خیال میں پارٹی کی تو پالیسی نہیں ہے اس وقت، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کرنا چاہتے ہیں تو ذاتی. سر نواز شریف صاحب پہلے کھل کے نام لیتے تھے، اب نام نہیں لیتے ہیں سندیلا صاحب، کیا وجہ؟ سر دیکھیں، نواز شریف نام لیتے تھے کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا، تو وہ جواب دیا نا ان کو، یہ جواب ہی ہے نا. دیکھیں، فیض حمید کا نام لیا کرتے تھے تو فیض حمید آج جواب دے رہا ہے نا سر، ایک ایک چیز کا جواب دے رہا ہے. 14 سال جو سزا ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں جن کے ساتھ مل کر اس وقت وہ تباہی مچائی گئی تھی وہ بھی ساتھ انوالو ہونے جا رہے ہیں. ساتھ میں وہ لکھا ہوا ہے نا کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر عدم استحکام، ایک آخری لائن ہے، اس لائن میں وہاں پہ آگے جا کر وہ اس وقت کے جو مہاتما تھے وہ بھی ساتھ آنے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز پر آپ بڑی بات کرتے ہوتے ہیں اکثر، جو کرپشن کی بڑی کہانیاں جو ہیں وہ اکثر لی جاتی ہیں، لیکن ابھی یہ ٹرانسمیٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس کا ذکر نہیں کیا آج اپنے پروگرام میں.